السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی سے جو وقت نکال رہے ہیں، اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں، یہ سب اسی کی توفیق ہے۔ تو آج سورۃ بقرہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورت کا مطلب کیا ہے؟ حصہ۔ سورت کا مطلب کیا ہے؟ حصہ، یعنی ایک جز بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ایک جز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آ گیا البقرہ۔ البقرہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر گائے کا، یعنی بقرہ کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جس میں گائے کا ذکر ہے۔ مدنیہ وہ مدینہ پاک میں نازل ہوا، مدینہ پاک میں نازل ہوا یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ کہ جس کے اندر گائے کا ذکر ہے وہ مدینہ پاک میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سورۃ بقرہ کی ابتدا جو ہے نا وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ الف لام میم سے۔ الف لام میم یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات، حروف مقطعات ہیں۔ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات ہوتے کیا ہیں؟ حروف مقطعات یعنی وہ والے حروف جو کہ پڑھنے میں دوسرے حروف سے مختلف ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب ہے ایک ہوتا ہے قطع تعلق، یعنی ان سے الگ ہونا، الگ ہو جانا، کسی سے تعلق نہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے مقطع، یہ کیا ہوتی ہے؟ کینچی، یہ کیا ہوتی ہے؟ کینچی۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ کینچی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ مقطعات وہ والے حروف جو پڑھنے کے اندر دوسرے حروف سے مختلف ہوں، جو پڑھنے کے اندر دوسرے حروف سے مختلف ہوں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ حروف مقطعات کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کرتے ہیں تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافر کہا کرتے کہ آپ یعنی یہ اپنے پاس سے بنا کے لے کے آئے ہیں، آپ کو کوئی عجمی سکھاتا ہے آ کے آپ کے بارے میں بل ہوا شاعر کہتے، بل ہوا شاعر کہ آپ شاعر ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ آپ کو کہتے انک لمجنون، کہ آپ البتہ مجنون ہیں، حالانکہ ایسا کیوں ایسا کہتے تھے؟ شاعر کیوں کہتے تھے؟ یہ کلام پاک کوئی شعر تھوڑی ہے، اس لیے کہتے تھے کہ اس کی آیات جو ہے نا وہ بہت زیادہ نا یعنی اینڈ سے ملتی ہیں۔ یہ جو ہوتے ہیں نا شاعر اپنی شاعری کے اندر یعنی مطلب کہ بہترین، عمدہ اور اعلیٰ الفاظ کو تجویز کرتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ نہایت فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب قرآن پاک تھا نہ دیکھتے تو اس کے اندر بھی ایسے ہوتا تھا۔ اعوذ برب الناس
ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس صدور الناس من الجنة والناس یہ دیکھو اب آخر میں ہر آیت کے آخر پہ ناس کا لفظ بولا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال آپ کو دے دی, ایک اور دے دیتی ہوں جو آپ یعنی جو چیز آپ کی نظر میں ہے نا میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص دیکھ لو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب دیکھیں اس کے اندر بھی ہر جگہ پہ آخر پہ دال ہے, یعنی ایک جیسی صورتیں ہیں. اور آپ پھر دیکھیں کہ کیسے کرتے ہیں صورت کے اندر ایک اور کرنا دیکھیں والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. یہ دیکھ لیں آپ سورۃ العادیات قدحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہ دیکھ لیں اب اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ دیکھیں ایسی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو صورتوں کے آخر کے اندر یعنی کافیہ بنی ہوتی ہے. یہ جو ہوتی ہے نا کافیہ کیا ہوتا ہے, یعنی الفاظوں کا آخر سے ایک جیسا ہونا. کافیہ, یہ سارا کافیہ, یہی کافیہ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ کسی نا شاعر کا کلام ہے, حالانکہ یہ شاعر کا کلام نہیں تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین چیز تھی اور یہ اس جیسی کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کے ساتھ لگاؤ, اللہ کے ساتھ محبت. جب اس چیز کو دیکھتے آپ کی یعنی دنیا کے اندر کوئی خاص توجہ نہیں تھی, آپ دنیا کو اتنا زیادہ یعنی دنیا میں کھونا نہیں چاہتے تھے, آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی محبت کرتے تھے. تو اس چیز کو جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ انک لمجنون, بھی تو ایک دیوانہ سا ہے, ایک مجنون ہے, تو اس کے پیچھے کیا لگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نا یہ چیز اچھی نہیں لگی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے فرمایا کہ ایسے کرو تم اگر کہتے ہو نا کہ یہ پاک کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کسی عجمی کا کلام ہے یا کوئی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے. اگر کوئی دنیا والا اور سکھاتا ہے تو پھر آپ کو بھی تو آتا ہی ہوگا نا. حالانکہ عربی میں اور عجمی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ پیدا ہی عرب میں ہوا ہوتا ہے, ان کی تو بات ہی اور ہوتی ہے. اب تم لوگ تو نسل در نسل عربی لوگ ہو, تو آپ ایسے کرو, آپ نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کیا کرو, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ, بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تم نا ایسے کرو, فَأْتُوا پس لے آؤ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس جیسی ایک صورت, یعنی تم نا اس جیسی نا ایک صورت لے آؤ. تم کلام پاک پوری نہیں, میں تمہیں کہتا, یعنی ایک کہتا ہوں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور کیا کہا, فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ یہ نہ کہنا کہ ہمیں اپنے ساتھ کسی کو لگانے کی پرمیشن نہیں تھی, اگر فلانا ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم بہترین صورت بنا لیتے ہیں. کہتا ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. کیا کرو تم اپنے سارے کے سارے جتنے بھی تمہارے ہیں نا یعنی مددگار, ان سب کو بلا لاؤ اور بنا کے تم نا ایک صورت بنا لو. اب وہ کیسے بنا سکتے تھے, وہ تو بنا ہی نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں اور ہماری زبان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, وہ بھائی نہیں بنا سکے. ایک کے تو ایک حرف کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکمتیں رکھی ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں پاتا ہے. تو اب نا وہ عاجز آ گئے. جب وہ عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا میرے محبوب فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا
اگر وہ ایسا نہ کر سکے نا اب، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تو کیا ہوگا اس کا؟ وَلَن تَفْعَلُوا. اگر وہ ایسا اب نہ کر سکے تو لَن تَفْعَلُوا وہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اب نہ، کیونکہ چیلنج اب ہے تو اب اگر نہیں کر پائے تو کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ بلکہ اس وقت کے لیے نہیں چیلنج تھا، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے، اور جب تک یہ زمین و آسمان ہے تب تک کے لیے یہ چیلنج ہے کہ کوئی اس پاک کلام جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا. تو فرمایا کہ تم اگر ایک سورت لے آؤ نا تو ایک سورت کیا ایک آیت بھی نہیں لا سکتے ہو. جب نہیں لا سکے نا تو اس کے لیے اور بھی بہت ساری یعنی ایسی مثالیں ہیں جو قرآن پاک کے معجزہ ہونے کے لیے ثابت ہوتی ہیں. تو آگے کیا تھا فرمایا کہ ایسے کرو پھر ہم آپ کو نا یعنی حروف دے دیتے ہیں، تم نا ان کا ترجمہ بتا دو. ٹھیک ہے، آپ ان کے نا مطلب بتا دو، ان کا ترجمہ بتا دو، ان کے جو کچھ بھی ہے نا ان حروف کے اندر وہ بتا دو. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے نا حروف مقطعات عطا کیے کہ یہ والے جو حروف مقطعات ہے نا یہ والے ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں نا ان کے مطلب ہی بتا دو کہ ان کے مطلب کیا ہیں. تو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو وَلَن تَفْعَلُوا وہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. تو کوئی کر ہی نہیں پایا. تو قرآن پاک میں بہت بڑا معجزہ ثابت ہوا، اور اس کا ہر حرف بھی معجزہ ثابت ہوا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول اور منظور فرمائے. آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.